بے نکاحوں کی شادی کرایا کرو۔ اور حدیث جب پڑھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، ایک دفعہ نبی نے تقریر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانوں کو جمع فرمایا اور تقریر فرمائی، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے شادی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کرنے سے انسان کے دو فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لڑکا، مسلمان لڑکا یا لڑکی شادی کر لیتے ہیں تو دو فائدے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ آنکھ جو پھٹکتی تھی پہلے، بدنگاہی کرتی تھی، غلط فلمیں دیکھتی تھی، غلط چیزوں کو دیکھتی تھی، شادی کرنے سے انسان کی آنکھ صاف ستھری ہو جاتی ہے، بدنگاہی سے پاک ہو جاتی ہے، یہ حقیقت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا فائدہ تو یہ ملے گا۔ دوسرا فائدہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس آدمی کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، زنا سے، بدکاری سے، برائی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ دو بڑے فائدے ہیں نکاح کرنے سے۔ آج شادی چونکہ وقت پر نہیں ہوتی ہے اس لیے برائی آئی جا رہی ہے مسلمانوں۔ ایک حدیث میری نگاہ سے گزری ہے، جب میں وہ حدیث پڑھا تو بڑا حیران ہوا کہ اللہ اکبر، آج والدین اتنے غفلت کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا مناسب رشتہ آ جائے، ایسا رشتہ کہ لڑکا ہے کہ اس کے اخلاق سے، اس کی دینداری سے اگر مطمئن ہے، اور لڑکی ہے کہ اس کے اخلاق دینداری سے مطمئن ہے اور بالغ ہو جائے، رشتہ ایسا مل جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کر دو۔ اگر نہیں کریں گے زمین میں فتنہ فساد پھیلے گا۔ کیا مطلب؟ زنا بدکاری عام ہو جائے گی۔ ایک جگہ میں جمعہ پڑھانے جا رہا تھا، ایک نوجوان بچے نے مجھے خط دیا، پرچی تھی لکھ کر کے، مفتی صاحب اس کو پڑھیے گا۔ میں نے جمعے سے پہلے اس کو پڑھا تو اس نے لکھے ہوا تو نوجوان کہ آپ نکاح کے موضوع کو بیان کیجئے، نکاح کرنے پر تاکید کیجئے۔ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کے چکر میں کہ بچہ وہ ڈگری حاصل کر لے، وہ ڈگری حاصل کر لے، نتیجہ یہ ہو جائے کہ بچے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی شادی وقت پر اس لیے نہیں کرتے کہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تعلیم کی وجہ سے وہ بچہ بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے، وہ بچی غلط راستے پر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچی بالغ ہونے کے بعد اگر ماں باپ شادی نہیں کرتے ہیں وہ بچہ غلط راستے پر چلا جائے گا، ماں باپ گناہ میں پکڑا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ ذمہ دار مجرم گے، یہ ذمہ داری والدین کی ہے، بچی بالغ ہو جائے، شادی وقت پر کر دی جائے۔ یہ فکر نہیں لائیے بچہ کہاں سے کھلائے گا، کہاں سے کمائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہم اس کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہم لوگ بڑے ہونے کے بعد سوچتے کہاں سے کمائے گا، روزی کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ رب جب چیونٹی کو روزی دے سکتا ہے، وہ پرندہ جو صبح میں اپنے گھونسلے سے بھوکا بیٹھ جاتی ہے، شام میں لوٹتی ہے تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم جو پرندوں کو روزی دے گا وہ اشرف المخلوقات انسان کو روزی نہیں دے گا، بالکل دے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی چلنے والے چاہے 2 پاؤں سے چلے 4 پاؤں سے چلے، اللہ نے سب کی روزی اپنے ذمہ لی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بچہ، حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر حمل کی شکل میں ٹھہرتا ہے، اللہ فرشتے سے فرماتے ہیں فرشتے جاؤ اس بچے کے بارے میں 4 باتیں لکھو۔ بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں آیا ہے۔ اللہ دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں کو کہتے ہیں اس بچے کے بارے میں 4 باتیں لکھو۔